وفاق المدارس العربیہ پاکستان ضلع ٹوبہ ٹیک سنگھ اور جمعیت علماء اسلام ضلع ٹوبہ ٹیک سنگھ کے ذمہ داران میں زبیر احمد صدیقی ناظم وفاق المدارس پنجاب اور میرے ہمراہ حضرت مولانا حافظ نصیر احمد احرار صاحب امیر JUI پنجاب، میرے ساتھ حضرت مولانا قاری عزیز الرحمن صاحب رحیمی معاون ناظم وفاق المدارس العربیہ پاکستان پنجاب، اور وفاق المدارس کے مسئولین حضرت مولانا عبدالجلیل صاحب، حضرت مولانا لطف اللہ صاحب اور مدارس کے ذمہ داران اور جمعیت علماء اسلام کی قیادت موجود ہے۔ پنجاب حکومت عالمی ایجنڈے کی تکمیل میں دینی مدارس اور مساجد کے ائمہ منتظمین کی تذلیل کر رہی ہے۔ 25,000 روپے وظیفے کے نام پر ان ائمہ مساجد کے دل جیتنے کا جو وزیر اعلیٰ صاحبہ نے خواب دیکھا تھا، وہ خواب چکنا چور ہو کر نفرت میں بدل چکا ہے۔ پنجاب بھر کے مساجد کے ائمہ اور خطباء کو پٹواریوں کے ذریعے، ایجنسیوں کے ذریعے، ACs اور DCs کے ذریعے دفتروں میں بلا کر بے وقت کیا جا رہا ہے۔ پنجاب بھر کی مساجد کے نمازیوں میں، مساجد کی انتظامیہ میں حکومت کے خلاف سخت نفرت ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ وزیر اعلیٰ صاحبہ نے جس مقصد کے تحت یہ اعلان کیا تھا وہ مقصد اب ختم ہو چکا ہے، لہٰذا اس منصوبے کو واپس لے لینا چاہیے اور وزیر اعلیٰ کو اور وزراء کو علماء کی تذلیل پر قوم سے معافی مانگنی چاہیے۔ وفاق المدارس العربیہ پاکستان کا اصولی موقف ہے کہ دینی مدارس کی فی الفور حسب قانون رجسٹریشن کی جائے۔ 26ویں آئینی ترمیم میں یہ حکومت نے خود ایکٹ پاس کروایا، حکومت نے حکومتی بل میں یہ منظور کرایا قومی اسمبلی اور سینٹ سے کہ مدارس کی سوسائٹی ایکٹ کے تحت رجسٹریشن ہوگی، لیکن حکومت اپنے ہی بنائے ہوئے قانون کو اپنے پاؤں کے نیچے روند رہی ہے۔ اس قانون پہ عمل درآمد نہیں کیا جا رہا، بلکہ اس کے مقابل محکمہ تعلیم کے ساتھ جبری رجسٹریشن کے لیے دباؤ ڈالا جا رہا ہے۔ میں واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ پاکستان کے تمام دینی مدارس اور تمام مسالک کے وفاق اتحاد تنظیمات مدارس، جن میں وفاق المدارس العربیہ پاکستان سمیت تمام مکاتب فکر کی تنظیمیں موجود ہیں، جمعیت علماء اسلام اور تمام دینی طبقات اس جبری رجسٹریشن کو مسترد کرتی ہے۔ حکومت چاہے جتنا زور لگا لے، ہمارے دینی مدارس جبری طور پر رجسٹریشن کو، غیر آئینی رجسٹریشن کو قبول نہیں کریں گے۔ ہمیں سوسائٹی ایکٹ کے تحت رجسٹریشن چاہیے۔ دینی مدارس میں مختلف اداروں کی طرف سے اہلکاروں کا کوائف طلبی کے نام پر تذلیل کا ایک رویہ وہ کریٹ ہوتا جا رہا ہے۔ غیر ضروری سوالات پوچھے جا رہے ہیں اور مدارس کو عملاً دہشت گردوں کے ساتھ اور دہشت گردی کے ساتھ نتھی کیا جا رہا ہے۔ ہم اس کی بھرپور مذمت کرتے ہیں۔ ہم نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں ریاست کا حلیف بن کر قربانیاں دی ہیں، ہمارے علماء کو شہید کیا گیا ہے، حملے ہوئے ہیں۔ اس وجہ سے مدارس کو دہشت گردی کے اداروں کا ڈیل کرنا یہ قابل مذمت ہے۔ فی الفور اس رویے کی اصلاح کی جائے۔ دینی مدارس اللہ کے فضل و کرم سے مفت تعلیم فراہم کرنے والے ملک کی سب سے بڑی نان آرگنائزیشن تنظیم ہیں، جن میں 40 لاکھ طلباء کو دینی تعلیم بھی فراہم کی جا رہی ہے، میٹرک تک سکول بھی پڑھایا جا رہا ہے، A لیول O لیول بھی بعض مدارس میں کروائی جا رہی ہے، FSc FA BS تک یہ تمام پروگرام کروائے جا رہے ہیں، سائنس پڑھائی جا رہی ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو کام حکومتی ادارے نہیں کر پا رہے وہ ہمارے یہ دینی مدارس کر رہے ہیں۔
اسی طرح جو رفاہی خدمات یہ دینی مدارس سر انجام دے رہی ہیں وہ کوئی اور ادارے نہیں دے رہے. لٹریسی ریٹ بڑھانے میں ہمارے اداروں کا کردار ہے. تو حکومت کو ان اداروں کا احسان مند ہونا چاہیے اور اپنے رویے مدارس کے ساتھ ٹھیک کرنے چاہیے. حافظ صاحب ارشاد فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ساری باتیں تو مولانا زبیر آئینی ترمیم میں طے ہوا تھا. اس 26ویں آئینی ترمیم سے انحراف مدارس کے منتظمین نہیں کر رہے، حکومت خود کر رہی. اب مجھے یہ بتائیے کہ جو لوگ ملک میں قانون اور آئین کی بالادستی کی بات کرتے ہیں، جمہوریت کی بات کرتے ہیں، پارلیمنٹ کے فیصلوں کے احترام کی بات کرتے ہیں، وہ خود ایک فیصلہ کر کے پارلیمنٹ سے ایک قانون منظور کروا کر اگر اس پر عمل درآمد نہ کریں، اور مدارس کہتے ہیں کہ عمل درآمد کریں اور حکومت کہتی ہے کہ ہم نہیں کریں گے، تو بتائیے کہ قانون کا مجرم مدرسہ ہے، مولوی ہے یا حکومت ہے؟ دوسری بات یہ ہے کہ دینی مدارس اور مساجد کے ائمہ کے حوالے سے جو وظیفے کی بات کی جا رہی ہے، دینی مدارس کے لوگوں کا مطالبہ یہ ہے کہ اگر مدارس کے ساتھ اور مساجد اور ائمہ علماء کے ساتھ حکومت کسی تعاون کی یا کسی خیرخواہی کے جذبے کے تحت کوئی ایسی پالیسی بنانے کی خواہاں ہیں، وہ مدارس کے منتظمین کے ساتھ بیٹھے، وفاق کے نمائندوں کے ساتھ بیٹھے اور اس کے لیے ایک باوقار طریقہ کار طے کیا جائے. آپ کے اسکول ہیں، کالج ہیں، یونیورسٹیز ہیں، آپ کا محکمہ اوقاف ہے، پولیس ہے، فوج ہے، ان محکموں میں ائمہ اور خطباء بھرتی ہوتے رہے ہیں، مؤذنین بھرتی ہوتے ہیں. یونیورسٹیوں اور کالجوں میں، اسکولوں میں دینیات، اسلامیات، عربی ٹیچنگ کے لیے لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے. آپ مدارس کے لوگوں کو نوکریاں فراہم کریں، اس کا کوئی انکار نہیں کرتا، لیکن اگر آپ چند ٹکوں کی بھیک دے کر لوگوں کے ضمیر خریدنا چاہتے ہیں یا آپ حق کی اس آواز کو روکنا چاہتے ہیں کہ مدرسے میں کوئی ایسی بات نہیں ہوگی، مسجد کے ممبر سے کوئی ایسی بات نہیں ہوگی، تو حکومت کو یہ سوال ہمارا سوال ہے. ایک طرف آپ آزادی رائے کی بات کرتے ہیں، ایک طرف آپ آزادی کی بات کرتے ہیں اور دوسری طرف آپ قدغن لگانا چاہتے ہیں، تو مسجد اور مدرسہ آزاد ہے، خود مختار ہے. دین کی تعلیم اور تعلم کے لیے مسجد اور مدرسے کی آواز پہلے بھی ریاست کے جبر سے آزاد تھی اور اس کے تسلط سے آزاد تھی، آئندہ بھی آزاد رہے گی. آخری بات آپ سے ہم یہ کرنا چاہتے ہیں کہ پاکستان کے وفاقی وزیر خواجہ آصف صاحب نے ایک بیان 2 دن پہلے اسمبلی میں دیا ہے اور ان کی اور بھی باتیں انہوں نے کی ہیں. میں ان باتوں پر جانے کی بجائے ٹو دی پوائنٹ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اسلام آباد میں ہزاروں مدارس قبضے کی زمین پر بنے ہوئے ہیں اور وہ ناجائز ہیں. ایک وفاقی وزیر کو یہ بات کہتے ہوئے کہ وہ جو سراسر جھوٹ اور خلاف حقیقت بات ہو کرتے ہوئے شرم بھی نہیں آئی؟ آپ تحقیق کریں کہ اسلام آباد کی کل مساجد کتنی ہیں اور کل مدارس کتنے ہیں، اور ان کی تحقیقات کے نتیجے میں آپ کے سامنے ساری رپورٹ آ جائے گی. میں حیران ہوں کہ جو لوگ خود عوام پر قابض ہیں، ناجائز طریقے سے مسلط اور قابض ہیں، اور وہ حکمران جو 47 فارم کی بنیاد پر حکومت کر رہے ہیں، اور وہ حکمران جو آج 27ویں آئینی ترمیم پاس کر کے اپنی 2/3 اکثریت شو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کے پاس تو حقیقت میں 17 سے 18 سیٹیں موجود نہیں ہیں. اور اگر خواجہ صاحب اتنے ہی دیانتدار ہیں تو ہم ان کو چیلنج کرتے ہیں، وہ ہمارا چیلنج قبول کریں اور 2024 کے الیکشن کا نتیجہ کھولیں اور حلقوں کو کھولیں، تو پتہ چل جائے گا کہ قبضہ مافیا آپ ہیں یا مدارس کے لوگ ہیں جنہوں نے حکومت پر قبضہ کر رکھا ہے، جنہوں نے اقتدار پر قبضہ کر رکھا ہے، عوام کے حقوق پر قبضہ کر رکھا ہے. اور جو لوگ باقاعدہ قبضہ مافیا کی سرپرستی کرتے ہیں، جن کی حکومتیں اور جن کا اقتدار اور جن کے یہ ساری منسٹریاں قبضہ مافیا کی سرپرستی کرتے ہوئے گزرتی ہیں، وہ مدرسے والوں کو تانا دے رہے ہیں. آپ کو اپنے اس بیان پر معافی مانگنی چاہیے. اور مولانا نے ابھی جو بات کہی کہ 40 لاکھ طلباء کی اعانت کرنا، ان کی تعلیم، ان کا نصاب اور ان کی ضروریات زندگی مدارس بلا معاوضہ فراہم کرتے ہیں، دنیا میں اس کی مثال نہیں ملتی. تو حکومت وقت کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے، حکومت پنجاب کو ہوش کے ناخن لینا چاہیے. سی ایم صاحبہ کی حالت یہ ہے کہ کل پاکستان کی قومی اسمبلی سے 27ویں آئینی ترمیم منظور ہوتی ہے اور میاں نواز شریف صاحب کا چہرہ قوم کو دیکھنے کو ملا کہ جو شرمسار اور شرمندگی سے بھرا ہوا تھا، کہاں ووٹ کو عزت دینے کا نعرہ اور کہاں آج بوٹ چاٹنے تک بات چلی گئی ہے. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جس حکومت پنجاب کے لیے سی ایم صاحبہ نے اپنے باپ کی سیاست کا سودا کیا، آج وہ ہمیں یہ کہے گی
کہ آپ 25,000 پر چلیں اور فلاں کریں، تو جمعیت علماء اسلام نے اور وفاق المدارس کی قیادت نے مشترکہ طور پر یہ فیصلہ کر کے حکومت کے اس وظیفے اور اعلان کو مسترد کیا ہے۔ کسی بھی صورت میں ہم قبول نہیں کریں گے۔ اور یہ جو مولانا نے بات فرمائی کہ یہ آن دی ریکارڈ چیزیں ہیں کہ باقاعدہ سرکاری افسران، اہلکار، ایجنسیوں کے لوگ اور باقاعدہ یہاں تھانوں میں علماء کو بلا رہے ہیں، ان کی تذلیل کر رہے ہیں، ان کو ہراساں کر رہے ہیں، ان کو بلیک میل کیا جا رہا ہے، ان کو دھمکیاں دی جا رہے ہیں۔ حکومت اپنے اس رویے کو تبدیل کرے اور اپنے لوگوں کا نوٹس لے۔ بصورت دیگر عوامی رد عمل اگر پیدا ہوا اور یہ مساجد اور مدارس کے علماء اور طلباء اگر اپنے مسجدوں اور حجروں سے نکلے تو پھر حکومت بچانا اور اقتدار کے ایوانوں میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو اپنے اس جھوٹے اور اپنے اس جعلی اقتدار کو بچانا مشکل ہو جائے گا۔ بس یہ ہم نے بات آپ رکھ دی ہے، کوئی بات آپ پوچھنا چاہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ آپ کو